قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حیثیت دی؟ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ الی یوم الدین، واجعلنا معہم بفضلک یا اکرم الاکرمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورہ حشر کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ہمارے یہ سلسلہ دروس ہوں گے انشاءاللہ احادیث مطہرہ کی حجیت، اہمیت اور فضیلت، اور اس کی ہمارے لیے ضرورت، اور اس کی حفاظت میں جو تاریخی مراحل گزرے ہیں اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ آج کے درس میں ہم یہ صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں، قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حیثیت دی؟ جہاں ہمیں انسانوں کو رب سے رابطہ کرنے کا جو واحد ذریعہ ہے وہ وحی الہی ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پوری انسانیت گمراہی میں تھے، تو گمراہی میں سے نکالنے کا جو واحد ذریعہ وحی الہی ہے، اور وحی کی دو قسم ہیں۔ وحی ایک جلی ہے، قرآن کی صورت میں ہے، ایک وحی خفی ہے۔ اس وحی کے اندر ایک قرآن کریم جو متلو ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، کلام اللہ کا حصہ ہے پورا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور اس دونوں پر ایمان رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ نہیں قرآن کو مان لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانا، تو پھر نبی کے شریعت کو یا نبی کی نبوت کو ماننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جس قرآن کو آپ مانتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتلاتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر نبی نہ بتلائے تو ہمیں پتہ بھی نہیں اللہ کا کلام کون سا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ جو بھی کلمات دی ہے، اوتیت جوامع الکلم، آپ کو اللہ نے بڑے جامع کلمات سے نوازا ہے، اور وہ جامع کلمات ایک عام انسان اس قسم کی بات نہیں کر سکتا ہے، اور ایسی باتیں جو عام انسانوں کے فہم سے بالاتر ہیں، اور ایسی باتیں جو اس زمانے میں نہیں ملتے تھے، اور جو تاریخ میں بہت زمانے گزر گئے ہیں اور اس کا خبر دی، یا آنے والے ہمارے دور کی چیزوں کے بارے میں آپ نے بتا دیا۔ یہ سب ایک وہی کا حصہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کو بتاتا ہے تو آپ ہم کو پہنچا دیتا ہے۔ حدیث اور قرآن میں فرق یہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور معجز ہیں، غیر مخلوق ہیں۔ احادیث مطہرہ یا اقوال نبی، افعال نبی، تقریر نبی، یہ متعبد فی نہیں ہے، جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، مگر یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا لازم ملزوم ہے۔ سنت اور حدیث تقریباً مترادف معنی ہے۔ سنت کا معنی اہل لغت نے الطریقہ محمودہ او مذمومہ، وہ راستہ جو اچھے ہو یا برا ہو، اس راستے کو سننا کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے اصطلاح شرع کے اندر وہ تمام افعال، اعمال، اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دیا وہ حدیث ہیں، اور اس کو سنت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث اور سنت کو بعض نے دونوں مترادف معنی بھی بتا دیا گیا ہے۔
قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر چلنے کا ہمیں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، کیونکہ آپ کی اطاعت تب ممکن ہے جب آپ کے افعال اور اقوال اعمال کے ہم تابع ہو جائیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر قرآن نازل کر دی تاکہ لوگوں کو آپ بیان کر دیں۔ قرآن چونکہ مجمل ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے 44، تو اس کی وضاحت کرنے کی ذمہ داری نبی کی ہے۔ اس کی ایک مثال سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی اتخذوا احبارهم و رہبانهم من دون اللہ، یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ہم عیسائی لوگ اپنے راہبوں کی ہم پوجا پاٹ تو نہیں کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھا دیا، کیا تم ان کے حلال کردہ چیزوں کو حلال، حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سمجھتے تھے؟ ہاں، یہی تو عبادت ہے۔ حلال حرام کی شریعت سازی کے اختیار صرف اللہ کو ہے، نبی کو بھی نہیں۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، پورا قصہ تو اللہ نے یہاں تو بیان نہیں کیا، واقعہ جو شہد کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگمات کے، اور اس کا صرف مجملاً اشارہ بیان کیا۔ تو تفصیل ہمیں آپ کی سیرت طیبہ سے، احادیث مطہرہ کے روشنی میں ملتا ہے۔ اب جو فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا ہوا ہے، جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو رب نے پہلے ہی بتا دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، بالکل ممکن نہیں، تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن ہی نہیں، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب تک آپ کو قاضی فیصل قرار نہ دیں، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر دل میں ذرہ سا بھی برائی محسوس نہیں کریں، جو آپ نے فیصلہ کیا سر تسلیم خم کر دیں۔ تو نبی کی ذمہ داری اللہ نے بتایا کہ حق بات کا فیصلہ کرنا ہے اور حق بات بتلانا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محبوب آپ لوگوں کو سیدھا راہ بتلاتا ہے۔ سیدھا راہ ہمیں قرآن کی روشنی میں، اس کی تفاصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، جس کا تذکرہ سورہ آل عمران 164 نمبر آیت میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر اللہ نے یہ احسان کیا، إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے انہی کے نفسوں میں سے، انسانوں میں سے، انہی عربوں میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس کی ذمہ داری کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، نبی ان پر آیتیں پڑھ کے تلاوت کر کے سمجھا دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے شرک سے، کفر سے، بے دینی سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھاتا ہے، والحکمہ، اور حکمت۔ تو یہ کتاب اور حکمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ تو الکتاب تو قرآن کریم ہے، اور یہاں الحکمہ سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سنت رسول اللہ ہے۔ ان کی کتاب الرسالہ جو 78 صفحے پر ہیں، اس پر انہوں نے یہ تذکرہ کیا حکمت سے مراد یہ احادیث مطہرہ ہے۔ بالکل اسی حکمت کا تذکرہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اب یہاں تورات اور انجیل یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ مسیح علیہ السلام جب آخری زمانے میں اتریں گے تو اس کو الکتاب قرآن کا بھی علم ہوگا، والحکمہ حکمت کا بھی علم ہوگا۔ کتاب اور ہے، حکمت اور ہے، انجیل اور ہے، اور تورات اور ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 48 ہے۔ تو یہ سب الگ الگ کتابیں ہیں، کتاب الگ ہے، حکمت الگ ہے، تورات الگ ہے، انجیل الگ ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری فرامین جو حکمت سے بھرپور ہے وہ قرآن حکیم کی ایک تشریح ہے، قرآن حکیم کی ایک تشریح ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، نبی کے فرامین کی جو اطاعت کرنے کو گیا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ امت یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 8 ہے، اور وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فقط اطاع اللہ یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے مفہوم میں مخالف یہ ہوا جس نے رسول کی مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی، کیوں؟ رسول وہ بات نہیں کرتا جو اللہ نے نہ کہا ہو اور قرآن کے خلاف ہو۔ لہٰذا ان آیات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کی گنجائش نہیں، اگر کر لیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 64 ہے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کے حکم کی خلاف ورزی اللہ کے خیر اور عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مسلمانوں کو جس طرح قرآن کے ساتھ دلچسپی محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ بھی محبت اور دلچسپی سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔